بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام زہری رحمۃ اللہ ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا، ہاں، البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کے چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں، وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ کے ہی لائق ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہیں، سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو انہی نے پیدا کیا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔ فقیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے اور ایسے گناہ کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ جس درجے کا ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔